علامہ سید ضمیر نقوی صاحب، جن کو کچھ غلط لوگوں نے، کچھ گندے لوگوں نے، کچھ بیہودہ لوگوں نے، کچھ غیر مہذب لوگوں نے، کچھ ایسے لوگوں نے جن کا مہذب گھروں سے، مہذب سوسائٹی سے، مہذب فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ایک غلط نام لڈن جعفری کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے۔ بھائی دوستو، آپ کو کسی کی بات سے، کسی کے الفاظ سے، کسی کے عقیدے سے، کسی کے فرقے سے، کسی کے علم سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مذاق اڑانے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر کون لوگ مذاق اڑانے والے تھے؟ ابو جہل اور اس کی ٹیم، اور کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس عالم کا مذاق اڑا رہا ہے وہ بھی اسی ابو جہل کی ٹیم ہی کا حصہ ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ کیا یہ پاکستانی معاشرے کی یا مسلم معاشرے کی یہ پہچان ہے کہ ایک عالم کا مذاق اڑایا جائے؟ اختلاف آپ کریں، آپ کو اس کے خلاف ثبوت لے کر آئیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، اختلاف آپ کریں، آپ اس کے سامنے جا کر بیٹھیں، بولیں، اس کی کتاب کو چیلنج کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے سامنے تو جائیں۔ لیکن اس کے سامنے جائے بنا آپ اس کو جو ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ نے اس کو جو ہے ایک جو ہے تہذیب کا استعارہ بنا دیا ہوا ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، انتہائی شرم آنی چاہیے۔ یہ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں، اور کر کس کے لیے؟ صرف چند لائک مل جائیں گے، چند شیئر مل جائیں گے، تھوڑا سا فن کریٹ ہو جائے گا۔ لعنت ہے اگر اس پہ کچھ پیسے بھی مل رہے ہیں، لعنت ہے آپ پر، لعنت ہے آپ پر۔ اور جو بھائی اس کو شیئر کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے سوچ رہے ہیں ہم دوسروں کو ہنسائیں گے، فن کریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل شامل ہیں اس کے ساتھ ہی جو بنا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی۔ یہ صرف ابو جہل کی ٹیم ہے جو عالموں کا مذاق اڑاتی ہے۔ اگر کسی کو کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو جائے اس کے پاس، اس کے گھر چلے جائیں، بولے جی عالم صاحب مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے یہ کیوں کہی، کیا یہ پاسبل ہے، کیا یہ انسانی عقل اس کو مانتی ہے؟ تو وہ آگے سے آپ کو دلیل دے دیں گے، نہیں تو وہ آپ کو کنونس کر لیں گے یا آپ ان کے ساتھ کنونس ہو جائیں گے، وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ لیکن مذاق اڑانے کا حق میں ایم سوری کسی کو نہیں دیا، اور نہ ہی کسی کے پاس یہ ہونا چاہیے مذاق اڑانے کا حق، اور نہ ہی کوئی اتنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی صدر پاکستان لگا ہوا ہے کہ وہ کسی کا بھی مذاق اڑاتا پھرے۔ تو برائے مہربانی یہ نہ کیجیے۔ علامہ صاحب ہیں، یہ 24 مارچ 1944 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی عمر 76 سال ہے، 76 ایئر۔ لوگوں کے دادا کی عمر کے ہیں وہ، ٹھیک ہے، جو یہ 25-26 سال یا 30 سال 35 سال کے لوگ ہیں ان کی دادا کی عمر کے ہیں یہ، ٹھیک ہے، جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم آنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے خطابت بہت مشکل کام ہے۔ میں ابھی پکڑاتا ہوں نا مجمع کے سامنے مائک ہاتھ میں کسی کے، یہ جو میم بنا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں، ان کی دیکھتا ہوں ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں۔ ان کے اندر تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ سامنے آ جائیں، کسی کے سامنے آ جائیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہاں ہم بنا رہے ہیں، ان کے اندر تو اتنی اوقات نہیں ہے۔ تو یہ خطیب ہیں، بیا بانگ دوہل، یعنی کہ سب کے سامنے آ کر جو بھی ورڈ کہتے ہیں وہ سب کے سامنے آ کر کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت ان کا نام لیتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ان کے عقیدے سے، ان کے فرقے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا مذاق نہیں۔ ایوارڈ وننگ ہیں، ایوارڈ دیے گئے ہیں، لنڈن میں ان کو ایک ایوارڈ ملا تھا، ایک یہاں پاکستان میں ان کو جو ہے میر انیس کے نام کا ایوارڈ ملا ہوا ہے، صحیح، انہوں نے ایک بک لکھی تھی اس کے اوپر۔ تو آپ ان کو ذرا تھوڑا سا پڑھیں، ان کو دیکھیں یہ ہیں کیا، ان کا نالج کا لیول کیا ہے، اور اگر آپ ان کے اس نالج کے لیول پہ پہنچ جائیں تو پھر ان کے ساتھ جا کر آپ عقلی، علمی، فلسفی کوئی بھی جا کر ان کے ساتھ آپ بحث کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اچھا ہی جواب ملے گا۔ لیکن یہ جو ابو جہل کی نسل کے ہیں، یہ ان سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ ان سے اختلاف ضرور کیجئے لیکن ان کا مذاق مت اڑائیے، ٹھیک ہے جی۔ اور میری طرف سے 1000 لعنت ابو جہل کے اوپر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ برا کیا، اور ان کی ٹیم کے اوپر بھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے اگر ان کی ٹیم میں سے نہیں ہے تو برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی اس عالم کا مذاق مت اڑائیے۔ مجھے بھی اختلاف ہے ان کے الفاظ سے، میں بھی نہیں مانتا جو انہوں نے کہا ہے، یا جو چیزیں ویڈیو جو آپ نے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر وائرل کیے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے اگر کبھی ملا تو میں ان سے بصد احترام پوچھوں گا کہ سر اس کا کیا مطلب تھا۔ میں بجائے ان کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، کیونکہ میں ایک مہذب فیملی سے ہوں، ایک مہذب ملک کا سٹیزن ہوں، اور مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بالکل بھی نہیں کہا
کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، انہوں نے منع فرمایا اس چیز سے، تو میں ان کی بات مانوں گا، اور میں ایک عالم کا تو بالکل بھی مذاق نہیں اڑاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو میں مہربانی کریں، دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ بس بند کر دیں، بہت سارے میم ہو گئے، بہت سارا فن کریٹ ہو گیا، اور اس سے آپ کو سوائے لعنتوں کے کچھ بھی نہیں ملا، جو فرشتے بھی آپ پہ ڈال رہے ہوں گے، کیونکہ عالم کا مذاق اڑانا آپ سمجھتے ہیں نا کہ کتنی بڑی، کتنی گندی چیز